السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس دسمبر کے مہینے میں ایک مسلک کے اور ایک مستقل مذہب کے ماننے والوں کا ایک قومی تہوار آتا ہے اور جس کو کرسمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ جو کرسمس کا تہوار ہے جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، یہ جو حضرات اس کو مناتے ہیں، یعنی عیسائی دنیا جو اس کو مناتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے طور پر مناتی ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور پروپیگنڈا یہ دیکھیے کہ یہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہے، لیکن عیسائی دنیا نے پوری دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا کہ بڑا دن، حالانکہ یہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے بڑا دن اپنے نظریے کے اعتبار سے اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے کہ یہ ہمارے نظریے میں اور ہمارے عقیدے میں اس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، اس لیے بڑا دن ہے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بناتے ہیں، جشن ولادت اور کرسمس کے طور پر مناتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 354 سال کے بعد پہلی مرتبہ یہ بدعت شروع ہوئی تھی، یعنی عیسائیوں میں بھی یہ بدعت شروع ہوئی تھی، اور 300 سال تک، مطلب اس عرصے تک، یعنی 354 سال تک کوئی کسی طرح کا کوئی کرسمس نہیں منایا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 354 سال کے بعد جب یہ کرسمس منایا گیا، شروع ہوا، تو اس کی شروعات بھی جو آج بھی ایک طبقہ ہے عیسائیوں میں جو اس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بائبل ہے اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور وہ اس کو بالکل نکارتا ہے اور مانتا نہیں۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیتھولک عقیدہ ہے، یعنی کیتھولک عیسائی جو ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک اس طبقے کی جو اس کو نہیں مانتا اس کی حکومت جہاں جہاں رہی، اور اس کو جب وہاں انگلینڈ میں رہی یا امریکہ کی جن ریاستوں میں ان کی حکومت رہی، تو وہاں یہ سب چیز موقوف رہی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عیسائیوں میں بائبل کا طریقہ نہیں ہے، اور عیسائیوں میں مذہبی طریقہ نہیں ہے، ان کا یہ مذہبی نہیں بلکہ عیسائیوں میں بھی یہ بدعت ہے۔ عیسائیوں کا یہ مذہبی تہوار نہیں ہے بلکہ عیسائیوں میں بدعت ہے جو پوری دنیا میں رائج ہو چکی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کا دن منایا جانا، تو چند لوگ ایک اس میں جمع ہو جایا کرتے تھے چرچ میں، اور جو پادری صاحب ہوا کرتے تھے وہ اس کو جو ہے کچھ نصیحت کر دیا کرتے تھے، کچھ بائبل کی تعلیمات اس میں بتا دیا کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے محسوس کیا کہ یار یہ تو بڑی خشک سی تقریر ہوتی ہے، سال میں ایک دن آتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا اس میں کچھ بڑا اضافہ کیا جائے، لہذا میوزک کا اضافہ کیا جائے، تو انہوں نے اس میں پھر میوزک کا اضافہ کر دیا۔ پھر کچھ لوگ آئے اس میں کہ یار اس میں کچھ اور اضافہ ہونا چاہیے، تو اس میں ناچ گانا شروع ہو گیا۔ پھر اور کچھ ہونا چاہیے تو شراب نوشی شروع ہو گئی۔ پھر اور کچھ ہونا چاہیے تو اس میں عصمت دری شروع ہو گئی۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جن حضرات نے اس کو ایجاد کیا تھا اور جس نوعیت پر اس کو ایجاد کیا تھا، وہ نوعیت بالکل ختم ہو گئی۔ اب یہ دن دنیا میں سب سے بڑے خرافات کا دن شمار ہو جانے لگا، یعنی جس دن کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے نام پر یہ لوگ مناتے ہیں، اس دن میں دنیا میں سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، اس دن دنیا میں سب سے زیادہ عصمت دری ہوتی ہے، یعنی بلاತ್ಕಾರ، ریپ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے اس دن سب سے زیادہ۔ ایک عیسائی دنیا نے ہمیں یہ بھی ایک میسج دیا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی آپسی رضامندی سے کچھ بھی کریں تو وہ زنا کے درجے میں نہیں آتا، وہ زنا بالجبر کو ہی زنا مانتے ہیں۔ اگر زبردستی آپ کسی سے کرتے ہیں تو وہ زنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی اپنی منکوحہ کے علاوہ آپ کسی سے بھی اگر ناجائز تعلق بناتے ہیں تو وہ زنا کے درجے میں آتا ہے۔ لیکن جس دن کو انہوں نے آج مذہبی رنگ دے رکھا ہے، اس مذہبی رنگ دینے والے دن میں ان کے یہاں دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیاشیاں ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ شراب نوشی ہوتی ہے۔
لہٰذا یہ ان کے یہاں بھی بدعت، جب بدعت ہی ہے ان کے یہاں بھی، ان کے مذہب میں بھی، تو مسلمان کیوں کر اس طرف توجہ دیں؟ مسلمان اس دن کی مبارکباد کیوں دیں؟ ہمارا نوجوان جو سوشل میڈیا کے دور میں جی رہا ہے اور وہ اس کو بس اس کے جو دوست ہیں ایک دوسرے کو میری کرسمس، ہیپی کرسمس اس طرح کے الفاظ سے مبارکباد دے رہا ہے، یقین جانیے جس نے میری کرسمس، جس مسلمان نے کرسمس کی مبارکباد دے دی تو وہ خود کفر کے دہانے پر پہنچ گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو اس دن جنا۔ نعوذ باللہ، ہمارا تو یہ بالکل عقیدہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں اور اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا، وہ اللہ کے بندے ہیں، جیسے اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی برگزیدہ بندے ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نا میری کرسمس، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ایک مسلمان جب اس بات کو کہتا ہے تو وہ کفریہ عقیدے میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، لہٰذا مسلمان کو بالکل اس سے بچنا چاہیے، اس سے بالکل احتراز کرنا چاہیے اور بالکل دور رہنا چاہیے کہ مسلمان کرسمس کی کسی بھی طرح کی پارٹی میں شریک نہ ہو، کسی بھی طرح کی مبارکباد نہ دیں۔ اب مسلمانوں سے چند درخواستیں ہیں۔ ایک درخواست تو یہ ہے کہ یہ خالصتاً ایک کافرانہ تہوار ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اس کفریہ ملت کی ایک باقاعدہ پہچان ہے اور شعار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر پورے عالم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس سے بالکلیہ بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے کہ وہ ایسی قوم کو جو خدا کے یہاں بیٹے کی پیدائش پر جشن منا رہی ہے، خدا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا یعنی عیسیٰ، اس کی پیدائش پر جشن منا رہی ہے، اپنے نظریے کے مطابق مسلمان ان کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اور سمجھتا بھی ہے اس کو کہ کتنا غلط، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کو اس سے بالکلیہ بچنا چاہیے اور کسی بھی انداز میں اور کسی بھی حیثیت میں ان کی اس خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شریک ہوتے ہیں تو بالاتفاق یہ عمل حرام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تیسری بات، اس گناہ کا مرتکب یعنی اگر کسی نے مبارکباد دی ہے یا کوئی ان کے اس عمل میں شریک ہوا ہے تو اس پر توبہ کرنا واجب ہے اور ضروری ہے، اور اگر کسی رہبر نے یہ کام کیا ہے تو اس کے لیے اعلانیہ توبہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ چوتھی بات، کرسمس جیسے کفریہ شعائر سے دور رہنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اس ملت کفر سے مکمل بیزاری کا اظہار کرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پانچویں بات، نصارہ چونکہ ہر کام پری پلان کرتے ہیں، وہ یہ نظریہ دینا چاہتے ہیں کہ ایک سماجی تہوار ہے کرسمس، آپسی بھائی چارے کا اور ایک سماجک تہوار ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ ان کا مذہبی نظریہ ہے اور مذہبی عقیدہ ہے، اس طرح کے دھوکے میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ چھٹی بات، ہمارے اسلامی تصورات کو یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اسلامی تصورات جو ہیں بالکل ختم ہو جائیں، مسخ ہو جائیں۔ اہل اسلام پر ان سے خبردار رہنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ لہٰذا آپ خود سوچئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا صحابہ یہودیوں کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے؟ صحابہ عیسائیوں کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے، لیکن ان کی رواداری کی ایک حد تھی، وہ اس طرح کے کاموں میں شمولیت نہیں بلکہ حد درجہ بیزاری کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بیزاری کا اظہار فرمانے میں ایک ایمانی جرات کے ساتھ، ایمانی حمیت کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ مسائل کی وضاحت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔